ڈیلی لبیک کے ساتھ میں ہوں آپ کا اینکر پرسن خواجہ شاہد، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈیلی لبیک ٹی وی۔ تو جس چیز کے متعلق آج میں بات کرنے لگا ہوں وہ جناب پنک سالٹ۔ یہ آپ کو بالکل پنک لگا ہوگا، لیکن جناب یہ پنک سالٹ نہیں، یہ اوریجنل بلیک سالٹ یعنی کالا نمک ہے۔ بالکل اس کا آپ کو دیکھ رہے ہوں گے کہ بالکل لگ رہا ہوگا جیسے یہ پنک کلر ہے پنک، لیکن یہ بالکل جناب پاؤڈر کی فارم میں ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں آپ کہ یہ جیسے پاؤڈر ہوتا ہے نا، ایسے پاؤڈر کی فارم میں بالکل ہوتا ہے۔ تو عموماً ہم دوپہر کو اگر یہ گاجریں کھاتے ہیں، امرود کھاتے ہیں، تو جناب میں لازم اس کا استعمال کرتا ہوں۔ میں نے خصوصی یہ نمک اپنے لیے جناب دبئی سے منگوایا ہوا ہے۔ تو وہاں پہ دبئی میں کیونکہ انڈیا کے ساتھ ہماری تجارتی معاملات کوئی گڑبڑ ہیں آج کل، لیکن جو دبئی میں انڈین کمپنی پاکستان سے نمک لیتی ہیں، سب سے بڑی یہ دیکھ لیں کہ پاکستانی نمک باہر کی مارکیٹوں میں انڈین یعنی مولوں کے ساتھ انڈین لیبل کے ساتھ بک رہا ہے۔ چیز ہماری نکلتی ہماری ہے، لیکن بک رہا ہے۔ پیسہ کون کما رہا ہے؟ جناب انڈیا والے یا ملٹی نیشنل باہر کی کمپنی ہے۔ تو میرے ایک دوست نے جناب مجھے یہ بتایا، وہ فیکٹری کا مالک تھا، کہ جناب جتنا بھی آسٹریلیا میں وہ امپورٹ کرتے ہیں، یہ اس کے جتنے بھی شو پیس وغیرہ بنتے ہیں، زیادہ تر لیمپ وغیرہ بلب کے جو پاکستان سے باہر جاتے ہیں، جو تقریباً پنک سالٹ کے بنتے ہیں، تو پاکستانی زیادہ جو حیات آباد یا ادھر سے نمک نکلتا ہے، جو جپسم ملا نمک ہوتا ہے وہ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ہم پاکستانی اکثر میں نا معاملات اس طرح ہیں کہ ہم ہر چیز چٹی پسند کرتے ہیں جناب۔ رنگ بھی چٹا ہونا چاہیے، کریمیں بھی چٹے رنگ کرنے والی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، بے شک اس کے سائیڈ ایفیکٹ جتنے مرضی ہوں۔ تو گاڑی بھی چٹی ہونی چاہیے، کوٹھی کا کلر بھی یعنی کہ سفید ہونا چاہیے، ہر معاملہ یعنی کہ چٹا ہونا چاہیے۔ لیکن دراصل آپ سفید نمک کو ڈال کے پانی میں چیک کریں، کچھ دیر ہلائیں، اس کے بعد دیکھ لیں، اس کے بعد سفید پاؤڈر سا اس کے نیچے جو رہ جائے گا نا، وہ اصل میں جپسم نما کچھ کیمیکل ہیں جو اس کے نیچے رہ جاتی ہیں۔ جب آپ زیادہ نمک آپ دیکھیں کہ اب گرمیوں میں سکنجبین میں کسی میں استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کے گردوں میں نا کچھ عرصے بعد پتھریاں بننے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ تو زیادہ پتھری بننے کا بھی وجوہات یہی ہیں جناب، سفید جو نمک ہے۔ لیکن جو کالا نمک ہے، اب میں بتانے لگا ہوں اس کے فوائد کیا ہیں، وہ ادویات میں کس طرح استعمال ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کا استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو جو کالا نمک ہے، جس طرح لوگ سمجھتے ہیں کہ پنک سالٹ یعنی یا وائٹ جو سالٹ ہے وہ نکلتا ہے جناب کانوں سے، اسی طرح بلیک سالٹ کی بھی کانیں ہیں، نہیں، بلکہ یہ جو بلیک نمک ہوتا ہے جناب، یہ مختلف طریقے سے یعنی کہ پکایا جاتا ہے۔ جو میں نے نمک یعنی کہ منگوایا تھا دبئی سے، یہ جو بلیک سالٹ میں نے آپ کو دکھایا جو پنک کلر کا تھا، تو یہ پہلے میں نے ان سے پوچھا جناب وہ ہندوستان میں کیا کرتے ہیں، پاکستانی نمک لیتے ہیں، نمک لینے کے بعد وہ جناب اس کو جلاتے ہیں، جلانے کے بعد وہ اس کو جناب کچھ دنوں کے لیے زمین میں دبا کے رکھ دیتے ہیں، اس کے بعد اس کا یعنی کہ پاؤڈر بناتے ہیں، اور باہر یعنی کہ انڈین لیبل انڈین نام سے یعنی کہ یہ جو نمک ہے پاکستانی یہ بکتا ہے۔ تو یہ دیکھ لیں آپ، یہ چھوٹی سی یعنی کہ ہوگی، زیادہ سے زیادہ یہ 50 گرام کا پیکٹ ہوگا، تو کم از کم 8-10 ریال کا یہ پیکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم کیا کمائی کر رہے ہیں، اور ہمارا ہمسایہ ملک ہمارے چاولوں سے اور ہمارے نمک کے ساتھ یعنی کہ کس طرح کمائی کر رہا ہے۔ تو کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جو جناب ہم پاکستانی جو ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ہیں پاکستان تو ان کے لیے یہ سمجھ لیں کہ آپ ایک سونے کی چڑی کی مانند ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اصل میں پوچھنے والا کوئی نہیں۔ تو یہ کالا نمک آپ کو بتاتا چلوں کہ کالا نمک اصل میں پاکستان میں تقریباً اس کی جو قائد آباد ہے جو خوشاب میں ہے، یہ اس نمک کی کم از کم وہاں پہ 4 فیکٹریاں ہیں جو جناب یہ وائٹ سالٹ کو جناب بلیک سالٹ میں تبدیل کرتی ہیں۔ ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اکثر مارکیٹوں میں آپ نے بلیک سالٹ یعنی کالا نمک دیکھا ہوگا۔ اس کا چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب بھی کالا نمک لیں گے نا جناب، یہ کالا نمک یعنی کہ اوریجنل جو ہے نا آپ کو کھانے کے لیے نہیں دیا سکے، کیونکہ وہ میڈیسن کچھ چیزوں میں استعمال ہوتا ہے، اس میں کچھ پنک سالٹ یعنی کہ مکس کیا جاتا ہے۔ آپ بلیک یہ لے لیں، آپ یہ لینے کے بعد آپ نا جناب اپنے ہاتھ پہ کچھ دیر ملیں، تو آپ کو یا تھوڑا سا پانی اس میں ڈالیں تو اس میں سے کچھ کالے ذرات نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ اصل میں وہ بلیک سالٹ نہیں، کچھ یعنی کہ لوگ نا نمک سفید میں رنگ ڈال کے اس کو بلیک کر کے مارکیٹوں میں بیچتے ہیں یعنی کہ بلیک سالٹ کے نام سے، لیکن جو اوریجنل بلیک سالٹ ہے اس میں پنک یعنی کہ وہ شیڈ دے گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ 4-5 قائد آباد میں یعنی کہ آپ کو میں بتاتا ہوں، قائد آباد جو خوشاب کا علاقہ، وہاں پہ تقریباً 4 اس کی یعنی کہ بلیک سالٹ بنانے والی فیکٹریاں موجود ہیں۔ یہ دراصل کانوں سے نہیں نکالا جاتا، یہ وائٹ سالٹ ہوتا ہے جس کو پکایا جاتا ہے بعد میں۔ تو بلیک سالٹ کالا نمک اس طرح یعنی کہ جس طرح عام نمک یعنی پنک سالٹ اور وائٹ سالٹ نکالا جاتا ہے، اس طرح نہیں نکلتا، ٹھیک ہے۔
تو اس کی فیکٹریوں میں تقریباً اس کو ایسے ہی پکایا جاتا ہے جیسے آپ ایک لوہے کی یا تانبے کی بٹھی جو ہوتی ہے اس پہ چلے جائیں نا، وہاں پہ جیسے لوہے کو پگھلایا جاتا ہے یعنی کہ مخصوص ٹمپریچر پہ، ٹھیک ہے، یا تانبے کو پگھلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اسی طرح اس یعنی کہ وائٹ سالٹ جو ہوتا ہے لینٹر ڈالنے والی جیسے کہ مشین ہوتی ہے، اس مشین کی طرز کی ایک بالکل ہوتی ہے، جیسے آپ مکسر دیکھتے ہوں گے جناب، جب لینٹر ڈالتے ہیں تو اس میں بجری ریت مختلف چیزیں مکس کرتے ہیں، اس طرح کا ایک مکسر ہوتا ہے، اس مکسر میں جناب سالٹ ڈالتے ہیں، اس کو پھر آگ لگا دی جاتی ہے مخصوص یعنی ٹمپریچر، تقریباً اس کا ٹمپریچر اس کو پگھلانے کا 800 ڈگری پہ یعنی کہ اس کو پگھلایا جاتا ہے۔ پگھلانے کے بعد یہ بالکل اس فارم میں آ جاتا ہے، یہ مایا ٹائپ فارم ہوتی ہے، اس یعنی کہ فارم میں آ جاتا ہے یہ جو نمک ہوتا ہے وائٹ سالٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جناب اسے کیا کیا جاتا ہے کہ اس کو مختلف سانچوں میں مختلف بالٹیوں میں جناب ڈال کے اس کا جو مایا شیپر رکھ دیا جاتا ہے، اور کچھ وقت گزرنے کے بعد اس پہ ایک آٹے کا پیڑا نہیں جیسے ہوتا ہے، اس طرح پیڑا آٹے کا بنایا جاتا ہے، اس کی روٹی پکا کے اس یعنی کہ سانچے پہ ڈال کی جاتی ہے کہ جب روٹی پکنا شروع ہو جائے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کو یعنی کہ مخصوص اس کا جو ٹمپریچر ہے نا وہ یعنی کہ ہو گیا، پھر اس کو سانچے سے نکالا جاتا ہے اور بجری کی طرح بالکل اس کے چھوٹے چھوٹے نا ٹوٹے کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کرنے کے بعد اسے یعنی کہ اس کو پیس کے یعنی کہ اگر میڈیسن بنانے والی کمپنی ہے جو اگر آپ کہیں نا آپ بلیک سالٹ اوریجنل استعمال کر رہے ہیں وہ آپ استعمال نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، یا تو پنک سالٹ اس میں مکس کر کے دیتے ہیں یا وائٹ سالٹ جو ہوتی ہے وہ مکس کر کے دیتے ہیں۔ پنک سالٹ ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے یہ دبئی سے منگوایا ہے، بالکل یہ جو سالٹ ہے نا یہ آپ کو پنک لگے گا لیکن بلیک سالٹ ہے۔ انڈین یعنی کہ کمپنیاں جو ہیں نا وہ اس کو جلا کے اس کے بعد جناب زمین میں دباتی ہیں، اس کے بعد یہ اپنے لیبل کے نام سے مختلف یعنی کہ عرب ممالک میں یورپین ممالک میں اس کو بھیجا جاتا ہے، یعنی کہ ٹھیک ہے، وہاں سے پھر ڈالر کمائے جاتے ہیں، ریال کمائے جاتے ہیں۔ تو آپ جائیں پاکستانی یعنی کہ نمک دیکھیں کہ انڈیا والے اونے پونے داؤں یعنی کہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ یہ نمک الحمدللہ اتنا ہے کہ ہمارے قرضے اتارنے کے لیے بہت ہے، اگر ہم اس کی صحیح طریقے سے مارکیٹنگ کریں، اس کی صحیح طریقے سے یہاں پہ جناب آپ باہر کے ممالک میں اگر اس کو فروخت کیا جائے تو یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ اس کا جو مزاج ہے نا بلیک سالٹ کا، یہ گرم یعنی گرم ہے اور خشک ہے، گرم اور خشک ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں سوڈیم کی مقدار بھی جو ہے دوسرے نمک سے بہت کم ہوتی ہے سوڈیم کی مقدار، لیکن اس میں آئرن اور میگنیشیم بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس میں تقریباً جو پوٹاشیم ہے نا وہ بھی یعنی کہ عام نمک کی مقدار میں زیادہ یعنی اس میں پوٹاشیم پایا جاتا ہے۔ تو اس کے فوائد میں کچھ ایسے ہے کہ یہ سب سے پہلے تو ہاضمے کو درست کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ میں اگر دن کو گاجر کھاتا ہوں نا یا امرود کھاتا ہوں تو میں اس کا لازم استعمال اپنے لیے کرتا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ معدے کے معاملات کو درست رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو معدے سے ڈکار کھٹے آ رہے ہوں، اس کے بعد جناب آپ کا یہ معاملہ ہو کہ آپ کوئی بھی چیز کھاتے ہیں تو اس کے بعد میں تذابیت بڑھ جاتی ہے، جلن سی محسوس ہوتی ہے، تو جب آپ اس بلیک سالٹ کا استعمال کریں گے یاد رکھیں اس کے بعد نہ تذابیت ہوگی نہ ابار، جیسے پیٹ میں کچھ کھایا تو پیٹ بڑا ہو گیا جی ابار پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے، جیسے ایک ہوا سی پیٹ میں بن جاتی ہے ریخ، ٹھیک ہے، تو وہ بننے کا عمل بالکل ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس کے کافی فوائد ہیں، یعنی کہ اگر آپ اس کو جوائن کے ساتھ ملا رہے مکس کر لیں بلیک سالٹ کو، تو کچھ اگر پیٹ میں کسی قسم کا بھی درد ہے نا آپ جناب اس کو لے اس میں مکس کر کے آپ کھائیں تو الحمدللہ وہ درد ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد جناب ایک پہاڑی پودینہ ہوتا ہے جو اکثر ایبٹ آباد یا آزاد کشمیر یا کشمیر کے علاقوں میں پایا جاتا ہے، اس کی مینتھول کی مقدار بہت زیادہ عام یعنی پودینہ سے بہت زیادہ مینتھول کی مقدار اس میں ہوتی ہے۔ آپ اس کو صرف ہاتھ پہ رکھ کے سونگیں تو جناب ایسے محسوس ہوگا آپ کو کہ آپ کی بند نسیں کھل گئیں، اتنی تیز اس کی مینتھول۔ اگر اس کو پیس کے یہ بلیک سالٹ کے ساتھ استعمال کیا جائے، ایک تو آپ کا پیٹ وہ بڑھنے نہیں دے گا، دوسرا پیٹ میں ابار پیدا نہیں ہوگا، تیسرا جو سب سے بڑی بات ہے کہ معدے کی کثرت سے جو بیماری ہیں پھیپھڑیں گی یہ اس صرف آپ اسے بلیک سالٹ سے اور پہاڑی پودینہ سے ختم کرتی ہیں۔ جگر کے لیے بہت مفید ہے، وہ معدے کے لیے بہت مفید ہے۔ اس کے علاوہ جو مریض زیادہ تر جو جلن کا ان چیزوں کا کرتے ہیں، پھر سب سے بڑی بات کہ اعصابی کمزوری یا یہ پٹھے جو آپ کے ہیں ان پٹھوں میں جو درد وغیرہ ہوتی ہے، کھچاؤ وغیرہ ہوتا ہے جناب، اس میں یہ اگر بلیک سالٹ استعمال کریں وہ پٹھوں کا جو کھچاؤ ہے وہ بھی آپ کا ختم ہو جائے گا۔ سب سے بڑی بات کہ قبض یہ ہونے نہیں دیتا جناب۔ اس کے بعد ٹھیک ہے پیٹ میں ابار تو میں نے آپ کو بتایا یہ ختم کر دیتا ہے۔ سب سے بڑی اس کی جو ہے نا مریض ڈپریشن میں رہتے ہیں، ٹینشن میں رہتے ہیں جناب،
تو یہ اس کا ایک معجزانہ طور پہ آپ کہہ لیں کہ جو بلیک سالٹ استعمال کرتا ہے نا اس کی آٹومیٹک جو ڈپریشن ہے نا ڈپریشن ختم ہو جاتی ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ پھر اکثر مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جناب جو کہتے ہیں کہ ہم تھوڑی دیر کھڑے رہیں تو اس کے بعد جو جناب ہمارے پاؤں میں سوزش آ جاتی ہے، ٹانگوں میں سوجن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ آپ ایسے کریں کہ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں آپ کی سوجن وغیرہ درد وغیرہ کے احساس ہو تو آپ نیم گرم پانی کریں، ٹھیک ہے، نیم گرم پانی کر کے اس میں جناب بلیک سالٹ کا استعمال کریں، تو اس کے بعد جناب آپ کچھ دیر بیٹھ رہے ہیں، آپ کی ایک تو درد ختم کر دے گا، دوسری سب سے بڑی بات کہ سوزش جو ہوتی ہے وہ ختم کر دے گا۔ لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ جو دل کے مریض ہیں، اس کے بعد جو گردوں کے مریض ہیں، بلڈ پریشر ہائی کے مریض ہیں، وہ صرف اپنے معالج یا ڈاکٹر کے مشورے سے اس کو استعمال کریں۔ لیکن یہ ایک یعنی کہ سمجھ لیں کہ اللہ کی ایک نعمت ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی نعمت ہے جو جناب قدرتی طور پر وائٹ سالٹ ہوتا ہے، اسے جلا کے جناب بھٹیوں میں دوبارہ بلیک یعنی کہ کالے نمک میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور کالے نمک میں تبدیل کرنے کے بعد اس میں کچھ پنک سالٹ ملایا جاتا ہے، اور جناب یہ پیٹ کے لیے، جگر کے لیے، معدے کے لیے، ڈپریشن کے لیے، پٹھوں کے لیے بڑی یعنی کہ ایک خصوصیت رکھتا ہے۔ تو آپ بلیک سالٹ ضرور استعمال کریں، اپنے بچوں کو بھی دیں، ایک تو مزیدار ہوتا ہے جناب، دوسرا اسے سلاد پہ چھڑک کے کھائیں، زیادہ تر انڈوں میں اس کا استعمال کریں، ان چیزوں میں اس کا استعمال کریں۔ تو میری امید ہے مجھے کہ آپ جناب میرے ان مشوروں پہ ضرور عمل کریں گے۔ اس کے ساتھ آپ کا ایک پرسن ہو جائے، شاید آپ کی اجازت چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔